آیت نمبر 7 کی جو تفسیر ہے اس میں کہ قوم عاد کا تعارف بھی سورہ اعراف میں ہو چکا تھا، کہ ان پر زبردست آندھی مسلط کی گئی تھی جو 8 دن جاری رہی، اور قوم عاد کے لوگ بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے، اس لیے ان کی زمین پر گری ہوئی لاشوں کو کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی گئی، یعنی اتنے لمبے لمبے لوگ تھے، 9 10 12 فٹ کے لوگ تھے کہ جب ان پر عذاب آئے، ہوا چلی ہے تو اللہ نے انہیں ایسے اٹھا کے پھینک دیا تھا جیسے تنکے ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 11 میں کہ اس سے مراد اس طوفان کا پانی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہیں پانی کی طغیانی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 13 سے لے کے 24 تک ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن وہ واقعہ پیش آئے گا جسے پیش آنا تھا، اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تمہاری پیشی اسی طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا، اس اونچی جنت میں جس کے پھل جھکے ہوئے پڑ رہے ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ اور آگے دیکھیں آیت نمبر 25 سے دیکھیں، آیت نمبر 25 سے 37 تک۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور مجھے بھی خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کاش کہ میری موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یار و مددگار ہے۔ اب دیکھیں یہ بار بار آخری صورتوں میں کتنا حکم آ رہا ہے نا کہ جہنم میں انسان کیوں جائے گا، کہ نہ تو وہ خود لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور نہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، تو بار بار اس بات کی ایڈوائس کی جا رہی ہے کہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور جو لوگ کھانا کھلانے سے گریز کرتے ہیں، نہیں کھلاتے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، ہمسایوں کو، تو ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم ہے، اور نہ اس کی کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اب یہ غسلین کیا ہے؟ آیت نمبر 37 میں کہ اصل میں تو اس پانی کو کہتے ہیں جو زخموں کو دھوتے وقت زخموں سے گرتا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی کوئی غذا ہوگی جو اس زخموں کے پانی کے مشابہ ہوگی، یعنی جب زخموں کو دھویا جائے تو اس میں پیپ اور وہ گندا پانی نکلتا ہے نا، وہ پانی ہوگا جو وہاں پر جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا پیاس میں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 38 سے 47 تک۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے، کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم بہت تھوڑا سبق حاصل کرتے ہو۔ یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر بھی دیتے تو ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ان کی شہرہ کاٹ دیتے، کیا پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا تھا۔ آیت نمبر 39 میں دیکھیے کہ اس سے مراد کائنات کی تمام مخلوقات ہیں، جن میں سے
کچھ انسانوں کو نظر آتی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی، جیسے عالم بالا کی مخلوقات۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جسے تم دیکھتے ہو اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جسے نہیں دیکھتے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو آپ پر وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 40 میں ہے کہ یہ ان کافروں کی تردید ہے جو کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کبھی کاہن کہا کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ آگے آیت نمبر 47 میں دیکھیے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سے رسوا بھی فرماتے ہیں اور اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ درست نہ ہوتا تو آپ معاذ اللہ جھوٹی باتیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے، تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں آپ کے ساتھ معاملہ فرماتے جس کا ذکر کیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آیت نمبر 48 سے 52 تک ہے۔ اور یقین جانو کہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم لوگ کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ تو دیکھیں قرآن کو جو ہے آیت نمبر 50 میں کہ یعنی آخرت میں جب عذاب ان کے سامنے آئے گا تو انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم قرآن کریم پر ایمان لے آئے ہوتے۔ کافر لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اس پر ایمان لے آئے ہوتے تو آج ہم یہاں نہ پہنچتے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی اس دن حسرت ہوگی کہ جنہوں نے اپنے گھروں میں اگر قرآن رکھے ہوئے ہیں تو صرف اس حد تک کہ کسی خوشی غم میں نکال لیے، ورنہ انہیں کھولنے کی زحمت نہیں کرتے۔ جب اس قرآن کو مسلمان بھی نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے اور اس کے معنی مطالب نہیں دیکھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ان کا بھی انجام ان کے ساتھ ہی ہوگا، اس پر انہیں بھی پھر اس دن حسرت ہوگی، حسرت کریں گے وہ اس بات پر۔ آگے دیکھیں آیت نمبر سورۃ المعارج، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 تا 4 دیکھیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا جو کافروں پر آنے والا ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے لیے تمام راستوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور روح القدس اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس میں دیکھیں کہ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے کہ ایک کافر نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ قرآن اور اسلام برحق ہے تو ہم پر آسمان سے برسائیے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آئیے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص نضر بن حارث تھا، اس نے یہ چیلنج کیا تھا، اور اس کا اصل مقصد مذاق اڑا کر اس عذاب کو جھٹلانا ہے، حالانکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جب آ جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور آیت نمبر 4 میں دیکھیے کہ اس دن سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک قیامت کا دن ہے جو کافروں کو حساب کتاب کی سختی کی وجہ سے 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اسی دن کو جو ہے وہ 1,000 سال کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ حساب کتاب کی سختی کی نوعیت کے لحاظ سے کسی کو وہ 1,000 سال کا معلوم ہوگا، اور جس کسی کو اور زیادہ سختی اٹھانی ہوگی اسے 50,000 سال کا بھی معلوم ہوگا۔ اچھا، آگے اس میں دیکھیں آیت نمبر 5 سے لے کر 14 تک دیکھیں۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لہٰذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی چھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے
اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے گی۔ آج دیکھیں ہم اپنے اولادوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے بیٹوں پہ اپنی جان دیتے ہیں، لیکن اس دن انسان اپنی جان چھڑانے کے لیے چاہے گا کہ میرے بیٹے کو بھی اٹھا کے فدیے میں لے لیں اور مجھے چھڑا دیں۔ اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی، جس سے دنیا میں بیویوں سے اتنی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے بھائیوں سے، کہ ان کی خاطر ہم سب کچھ اچھا برا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، اس دن انسان کہے گا کہ میں سب کو جو ہے اپنے فدیے میں دے دوں اور کسی طرح میری جان چھوٹ جائے، اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، ٹھیک ہے، خاندان سارے کا سارا، اور زمین کے سارے باشندے پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لیں۔ یعنی اگر اس دن کوئی یہ چاہے گا نا کہ ساری زمین میں جو کچھ بھی ہے سب فدیے میں دے دے، تو اس دن پھر کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری ہے 15 سے لے کے 27 تک۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار دے گی، ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا اور مال اکٹھا کیا ہوگا، پھر اسے سینت سینت کر رکھا ہوگا۔ پھر یہ دیکھیں مال کی بات نا، کہ جو دنیا میں مال کماتے ہیں اور اس کے بعد اسے جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور کسی کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو پھر یہی مال ان کے لیے آخرت میں عذاب بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، اور جن کے مال و دولت میں ایک متعین حق ہے، سوالی اور بے سوالی کا، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں دیکھیں کہ یعنی مال پر اللہ تعالیٰ نے جو حقوق عائد فرمائے ہیں ان کو ادا کیے بغیر وہ اسے جمع کرتا رہتا ہے، یعنی جو مال ہے اس کے اوپر جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں کرتا اور نہ صدقہ دیتا ہے۔ 26 ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ اور دوسرے واجب حقوق ہیں، اور ان میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ زکوٰۃ دینا غریبوں پر کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے، یعنی اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہم ان پر احسان نہیں جتائیں گے، تو ان کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور 25 میں ہے کہ جو غریب اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں انہیں سوالی سے، اور جو حاجت مند ہونے کے باوجود اپنی حاجت کسی سے نہیں کہتے انہیں بے سوالی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری ہے 28 سے 37 تک۔ یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری سے برتا جائے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، لیکن اب باندیوں کا وہ نہیں ہے رواج، اب جو ہے صرف بیویاں رہ جاتی ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ البتہ وہ لوگ جو ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کیا ہے کہ نماز کو اس کے صحیح اوقات اور اس کے آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ وہ لوگ جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ تمہاری طرف چڑھے چلے آ رہے ہیں، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ٹولیاں بنا بنا کر۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت نمبر 37 میں جو بتایا گیا نا کہ کن ٹولیوں کی بات کی، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو کافر لوگ ٹولیاں بنا بنا کر آپ کے ارد جمع ہو جاتے اور مذاق اڑایا کرتے تھے کہ اگر یہ صاحب جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے چلے جائیں گے، یعنی مذاق اڑاتے تھے۔ تو آج دیکھیں کہ اگر ہم اس کو اپنے اوپر لینا تو آج بھی یہ حال ہے لوگوں کا، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن سو کال مسلمان ہیں کہ آج بھی اگر کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے یا کوئی قرآن کی مجالس ہوتی ہیں، قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں، تو لوگ ان میں بھی رخنہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ سب ختم ہو جائے اور لوگ قرآن جو ہے وہ نہ سننے پائیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان جگہوں کو اجاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے
جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں شور شرابہ کیا جائے، یا جہاں مجالس ہو رہی ہیں قرآن کی وہاں سے شور شرابہ کیا جائے کہ جس سے قرآن پڑھانے والے ڈسٹرب ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ چیز کس کی تھی؟ کافروں کی تھی، لیکن آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 38 سے دیکھیے 44 تک۔ کیا ان میں سے ہر شخص کو یہ لالچ ہے کہ اسے نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے اس کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے خود جانتے ہیں۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں، کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ باتوں میں منہمک اور کھیل کود میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن یہ جلدی جلدی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یعنی آیت نمبر 39 میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے انہیں نطفے سے پیدا کیا ہے، حالانکہ نطفے سے انسان بننے تک کتنے مراحل آتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم ان تمام مراحل سے گزر کر نطفے کو جیتا جاگتا انسان بنانے پر قادر ہیں، تو کیا اس کی لاش کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوں گے؟ آیت نمبر 41 میں بتایا گیا کہ یعنی ان سب کو ہلاک کر کے ان کی جگہ اور قوم پیدا کر دیں گے جو ان سے بہتر ہوگی۔ سورہ معارج کا اختتام سورہ نوح ہے۔ آگے سورہ نوح مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِكَ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر کیا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے۔ آیت نمبر 1 میں دیکھیے کہ اس صورت میں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا جا